صورتحال اس کا آپ کیا کہیں گے؟ بسمillahirrahmanirrahیم۔ سب سے پہلے تو میں دابیجی پریس کلب کا اور آپ تمام سینئر صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے آج یہاں جمعیت علماء اسلام کو نمائندگی کا ایک موقع فراہم فرمایا ہے۔ اس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ملک کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک جو ہے ایک الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور ملک کے اندر ایک گہما گہمی نظر آ رہی ہے، اور جہاں پچھلے 3.5 سالہ دور کی ایک سیاہی اس ملک پر چھائی ہوئی تھی، وہ بادل آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے چھٹ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ظاہر ہے 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا ہمارے لیے، اور اس کے اندر ہم نے کم از کم اتنی کوشش ضرور کی کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے، اور اب ظاہر ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اندر اتحادی تھیں وہ اپنے اپنے الیکشن کیمپین کا جو ہے وہ آغاز کر چکی ہیں، اور ہم نے حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ 12 روزہ سندھ امن مارچ کا انعقاد کیا ہے، اور اس مارچ کے اندر جس طرح عوام کی والہانہ شرکت ہے، صحافی برادری اس چیز کی گواہ ہے کہ سندھ کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مختلف اور تاریخی ایونٹ تھا، جس میں ہر علاقے، شہر، گوٹھ، گاؤں، دیہات، قریہ، بستی بستی کے لوگ شریک ہوئے، جمعیت علماء اسلام کی آواز بنے اور جمعیت علماء اسلام ان کی آواز بنی۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ملک کی صورتحال اس وقت قدرے بہتر ہے۔ جہاں بدامنی کی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان حالات میں الیکشن کیسے ہوں گے، ان حالات میں خاص کر جو کے پی اور بلوچستان کا ایریا ہے وہاں الیکشن کیمپین کیسے ہوگی، یہ اپنی جگہ ایک چیلنج ہے۔ لیکن بہرحال جمعیت علماء اسلام الیکشن کے حوالے سے بھرپور طور پر تیار ہے اور انشاءاللہ میدان عمل میں ہے۔ یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا، آپ کیا سمجھتے اس وقت نواز شریف کے ساتھ پیپل پارٹی اتحاد کرے گی یا وہ ایم کیو کے ساتھ، یا ایسا کوئی رد و بدل ہوگی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے اتحاد میں پیپلز پارٹی بطور اتحادی شریک نہیں تھی، ابتدا میں نکل چکی تھی، اور پی ڈی ایم میں بعد میں جمعیت علماء اسلام اس کی لیڈ کر رہی تھی، مسلم لیگ نون اس کا حصہ تھی، لیکن پیپلز پارٹی مرکز میں البتہ ضرور اس الائنس کا حصہ بنی ہے، لیکن پی ڈی ایم کے کسی اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، نہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن کیمپین میں آزاد ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف ہلکے پھلکے جو ہے وہ نعرے بھی لگتے ہیں، اس پر بھی جو ہے کوئی بہت زیادہ بھونچال نہیں آنا چاہیے۔ تو ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ الیکشن کیمپین کرے، اور ظاہر ہے جب پارٹیاں الیکشن کیمپین کرتی ہیں تو دوسری پارٹیوں کے ماضی پر سوالات بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ایک حسن اتفاق سمجھیں کہ جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں آپ مسلم لیگ کو لے لیں، جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، پیپلز پارٹی کو لے لیں، یہ تمام وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دائرے کے اندر رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کرتی آئی ہیں، اور آئندہ بھی یہ اختلافات ہوں گے، لیکن اختلاف رائے اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں ملک و قوم کو جو ہے ایک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو تمام سیاسی قوتیں پھر ایک پیج پر نظر آتی ہیں، جہاں اپنی جو ہے وہ سیاسی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اب جو ہے وہ اپنی ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو اس موڑ پر پھر مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اور اپنی جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے اس حساب سے اپنی جو ہے وہ کیمپین کرنی ہوتی ہے۔ تو اختلافات میں اس کو نہیں کہہ سکتا، ہر پارٹی کی اپنی کیمپین کی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جو اس کو ابھی الیکشن میں حصہ لے گی یہ پارٹی، یا اس حوالے سے دوسری پارٹی آئے گی؟ دیکھیں، مولانا صاحب نے پچھلے دنوں بڑی فصاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ایک ہوتا ہے ملک کا آئین قانون، اور ایک ہوتا ہے ایک سیاسی لیڈر کے خلاف کوئی جو ہے وہ محاذ آرائی ہونا۔ تو جہاں تک 9 مئی کے واقعات ہیں، 9 مئی کے واقعات کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا۔ البتہ اب ظاہر ہے وہ قانون کے شکنجے میں ہے، قانون اس کے لیے کتنا راستہ دیتا ہے، اور اب تو بہت سارے پنڈورے باکس کھل رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی جب عمران خان صاحب بہت بام عروج پر تھے اور ان کی جو نظر ہے وہ عوام پر یا ملک کے دور دراز کے علاقوں پر نہیں پڑتی تھی، تو اس وقت ہماری قیادت یہ کہا کرتی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس طرح ماضی میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ایک دور ان پر بھی ایسا آئے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی دورائے سے گزر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک سیاسی
پارٹی کے لیے عوام میں رہنا ایک چیلنج ہوتا ہے، عوام اس کی ضرورت ہوتے ہیں، لیکن جہاں اپنی سیاسی قوت کو آپ اس قدر بند گلی میں لے جائیں اور اس کو بند کر دیں. تحریک ہم نے بھی چلائی ہے عمران خان کے خلاف، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک 18 دن کا آزادی مارچ ہم نے بھی کیا ہے. پورے ملک کے اندر ایک پتا توڑنے کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی، ایک گملہ ٹوٹنے کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے، کسی بس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا، کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. تو یہ سیاسی تحریک کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ روڈوں پر رہیں، احتجاج کریں. لیکن اگر آپ احتجاج کے نام پر لوگوں کو زد و کوب کریں گے، قومی املاک کو، اثاثوں کو نقصان پہنچائیں گے اور جو قومی ادارے ہیں ان کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے، تو پھر ظاہر ہے وہ قانون کے شکنجے میں ہیں اس وقت. تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اب ان کے مستقبل کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن جو بھی صورت ہوگی جمعیت علماء اسلام اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ پورے ملک کے اندر ان کا مقابلہ کرتی رہے گی. اور شکریہ.